بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول الکریم ما بعد. We continue from where we left. We were doing سورۃ النساء، اور سورۃ النساء میں ہم یہاں پہنچے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہوم مینجمنٹ کے 4 اصول جو ہیں وہ سورت میں دیے ہیں. سورۃ النساء کے اندر معاشرتی احکام بڑی تفصیل سے آئیں، خاص طور پہ گھر کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. تو اللہ شاہ فرماتے ہیں سب سے پہلا اصول جو بیان فرمایا ہے کہ جو شوہر ہے وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے گھر کا، اس کو اللہ نے گورنر یا گھر کا رولر بنایا ہے، اور اس کی فائنل جو فیصلہ ہے وہ اس کا چلے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر جو ہے وہ ہٹلر بن جائے اور جو اس کا دل چاہے وہ کرتا پھرے اور ظلم و زیادتی کرے اور اپنی چلائے اور کسی کی نہ سنے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سننے والے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے تھے، اور جیسا کہ پیچھے آیا ہے کہ بہت مشورہ کرنے والے تھے، اور آپ کی ازواج آپ کو مشورے دیتی تھیں. تو مشورہ لے کے کام کرے، لیکن فائنل فیصلہ اسی کا ہوگا، اور جب کبھی اختلاف ہوگا تو بھی اسی کا فیصلہ ہوگا. تو سی ای او یا امیر جو ہے، حاکم جو ہے، اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ حتمی طور پہ فیصلہ کرے. اگر 10 لوگ ہیں، 10 لوگوں کی رائے، 10 رائیں آتی ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو ایک ہونا چاہیے جو فیصلہ کرنے والا ہو. تو اس کو اللہ نے، شوہر کو اللہ نے، گھر کے اندر جو مرد ہیں، شوہر نہیں ہے تو باپ ہے، چچا ہے، ماموں ہے، تایا ہے، یہ جو مرد حضرات ہیں بڑے، ان کو اللہ نے فیصل بنایا ہے، ان کو اللہ نے امیر بنایا ہے گھر کا، اور باقیوں پہ ذمہ داری ہے، ان سے چھوٹے ہوں، عورتیں ہوں، کہ وہ ان کی مان کے چلیں. اور اس کی وجہ اللہ نے بتائی ہے، 2 وجوہات بتائی ہیں. ایک تو اللہ نے بتایا فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ جس کو چاہے فضیلت دے، بعض کو بعض پہ اللہ نے فضیلت دی ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اللہ نے حاکمانہ لہجے میں یہ فرمایا ہے، اس میں کوئی اللہ نے حکمت نہیں بیان کی. بعض احکام اللہ حکمت بیان کر دیتے ہیں، بعض احکام اللہ کہتے ہیں بس ہم نے یہ کہا ہے، بات ختم ہو گئی. اور پھر دوسری وجہ جو اللہ بیان کرتے ہیں وہ یہ بھی کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ عورتوں پہ، بچوں پہ، گھر پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری دی ہے خرچ کرنے کی، چلانے کی. یہ کماتے ہیں، کمانے کی ذمہ داری دی ہے، عورتوں کے اوپر ذمہ داری نہیں دی کہ وہ اپنا مال خرچ کریں. بہت بڑی چیز ہے یہ بھائی، بہت بڑی چیز ہے. اس کو عورتیں، بیویاں، بچے، گھر والے سوچتے نہیں ہیں اس کے اوپر کہ جب اللہ نے کسی کو یہ نسبت دے دی، جب اللہ نے کسی کو یہ درجہ دے دیا، اسی کے حساب سے اللہ صفات عطا فرما دیتے ہیں. اور اپنا مال کسی پہ خرچ کرنا یہ بہت بڑی صفت ہے، بہت مشکل ہوتی ہے. آدمی خرچ کر کے دیکھے. اور مرد کو اللہ نے یہ صفت دے دی، باپ کو، شوہر کو اللہ نے یہ صفات دی ہیں. سارے دن محنت کرتا ہے، پورے مہینے محنت کرتا ہے، جو تنخواہ ملتی ہے ساری لا کے خرچ کر دیتا ہے، اور اس کو خوشی ہوتی ہے اس کے اوپر. یہ اللہ نے مرد کی صفت رکھی ہے. عورت کے لیے آسان نہیں ہے، گھر پہ بیوی کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرے اپنے شوہر کے اوپر اور بچوں کے اوپر. بچوں پہ تو پھر بھی شاید کر دے، لیکن باقی افراد کے اوپر اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. اللہ نے یہ مرد کو خاص صفت دی ہے. آپ سوچیں تو صحیح، اتنی محنت سے کمائے ہوئے پورا مال، اور یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا ہے، اور لا کے خرچ کر دیتا ہے. اور کتنے ایسے ہیں جن کی پوری تنخواہ میں سے کچھ نہیں بچتا آخر میں، اور وہ ایک چو نہیں بولتے، اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، اس میں اللہ نے لذت رکھی ہے. مرد کو اللہ نے جب درجہ دیا تو اسی حساب سے صفات اللہ نے پیدا فرمائی ہیں. کمزوروں پہ خرچ کرنا، اس میں تو لذت ہے، اس کے اندر اس میں تو مزہ ہے. بچوں پہ، بہنوں پہ، عورتوں پہ، بوڑھوں پہ، تو یہ چیز اللہ نے رکھی ہوئی ہے. اور تو اللہ نے کہا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے. تو یہ 2 وجوہات بتائیں ہیں اللہ نے کہ بعض دفعہ اس کے خلاف بھی چیز ہو جاتی ہے. بعض دفعہ ایسے گھر بھی ملیں گے جہاں مرد نکما نکھٹو ہوگا، نہیں کام کرتا ہوگا، عورت کر رہی ہے، یا نکما نکھٹو تو نہیں ہے لیکن بیچارہ معذور ہے کسی وجہ سے، محنتی تھا، سب کچھ تھا، معذور ہو گیا، بیڈ پر آ گیا، نہیں کر سکتا، عورت کو مجبوراً نکلنا پڑ رہا ہے. تو اب خرچ عورت کے ذمہ آ گیا. لیکن اسی لیے
ایسا نہ ہو کہ کہیں لوگ سمجھیں کہ یا عورت سمجھے یا کہ جی اب تو میں خرچ کر رہی ہوں لہٰذا فضیلت مجھے ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ ایک تو یہ تو ایک ہی وجہ ہے، دوسری وجہ تو یہ ہے کہ بعض کو اللہ نے بعض پہ فضیلت دے دی، بس بات ختم ہو گئی۔ اب اس پہ یہاں کوئی حکمت بیان نہیں ہے، کوئی وجہ یا کوئی علت بیان نہیں ہوئی یہاں پہ اس کے اندر، تو وہ نہ بھی خرچ کرے، کوئی وجہ ہو، ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ تو وہی رہے گا، اور اللہ نے ایسی صفات اس میں دی ہیں۔ دوسری بات فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، تو وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ اچھا پھر کیا نیک عورت کی، نیک بیوی کی کیا صفات بتائی گئی کہ وہ اطاعت کرنے والی ہیں۔ سیکنڈ لا آف ہوم مینجمنٹ اور سیکنڈ پرنسپل آف گائیڈنس فار ہوم مینجمنٹ یہ کہ وہ بیویاں نیک ہوتی ہیں، ان کی صفات یہ ہوتی ہیں کہ وہ اطاعت کرنے والی ہیں، وہ بات ماننے والی ہیں، مان کے چلتی ہیں شوہر کی، اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی جان کی اور عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ مرد کا، شوہر کا حق ہے بیوی کے اوپر کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ کسی غیر کو نہ آنے دے، اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اندر داخل نہ ہونے دے، اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال کسی ایسی جگہ پہ خرچ نہ کرے جو اسے ناپسند ہو، اور اپنی جان کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ یہ تو بڑی غیرت کی بات ہے، اور یہ غیرت اللہ نے مرد میں بہت زیادہ دی ہے۔ تو اسی لیے یہ نیک عورتوں کی صفات اللہ نے بتائیں، اور پھر تھرڈ پرنسپل کیا بتایا، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، کہ وہ عورتیں جو مستقل جو ہیں کیا کہتے ہیں نافرمانی کر رہی ہوتی ہیں اور بات نہیں مان رہی، کسی طریقے سے قابو میں نہیں آ رہی، سن نہیں رہی، تو ان کو کس طرح سے ریکٹیفائی کیا جائے، ان کی اصلاح کیسے کی جائے، اس کے 3 سٹیپس اللہ نے یہاں بتائے ہیں۔ اور یہاں پہ نافرمانی کیا ہے؟ نشوزہن نافرمانی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور نافرمانی شوہر کی صرف اس چیز میں ہو سکتی ہے جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو، گناہ کا کام نہ ہو۔ اگر شوہر گناہ کا کام کوئی کرنے کو کہے تو بیوی پہ جائز نہیں ہے کہ اس کی بات مانے۔ وہ اس سے کہے کہ تم نقاب اور حجاب اتار کے میرے ساتھ چلا کرو، مجھے برا لگتا ہے، پارٹیوں میں میرے ساتھ چلا کرو، مکس گیدرنگ میں ساتھ چلا کرو، جائز نہیں ہے بیوی کے لیے کہ اس کی بات مانے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہ ایک اور ہدایت ہمیں دے دی اور اصول بیان کر دیا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ کوئی کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کے رول کو، اللہ کے حکم کو اوور رول کر دے، اوور رائٹ کر دے۔ تو صرف وہ احکام، وہ حکم جو شوہر دے جو جائز ہیں، اس میں بیوی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نافرمانی کرے۔ اور اگر بیوی اپنی منمانی کرتی ہے، بات نہیں مانتی، سن نہیں رہی، تو اس کے 3 سٹیپس اللہ نے بتائے ہیں۔ سب سے پہلے وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، فَعِظُوهُنَّ، سب سے پہلا سٹیپ کہ اس کو نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ، بیٹھو اس کے ساتھ، پیار و محبت سے سمجھاؤ، اس کا مزاج سمجھو، اس کو دعوت و تبلیغ دو، گھر میں ماحول بناؤ، تعلیم کرو، ایک ماحول بنانے کی محنت جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ وقت لگنا چاہیے، اس کے اوپر سوچ لگنی چاہیے، سوچ وچار ہونا چاہیے کہ کیسے میں گھر کے لوگوں کو، بیوی کو ہدایت پہ لاؤں، کیسے میں ان کو ان کی جو خامیاں ہیں اس کی اصلاح کروں۔ تو پہلا اسٹیپ یہ ہوگا۔ دوسرا اسٹیپ، سارے طریقے آزمانے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد نہیں چل رہا، نہیں معاملہ حل ہو رہا، بار بار نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور وہ جو ہے پریشانی کے سبب بن رہی ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سیکنڈ اسٹیپ وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، گھر نہیں چھوڑنا، ان کا بستر چھوڑ دو، ان کا کمرہ الگ کر دو، ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو، تاکہ انہیں احساس ہو کہ کوئی بڑی بات ہے، شوہر ناراض ہے اور وہ بڑا مسئلہ ہے۔ تیسری، اگر پھر بھی نہیں مانتی وَاضْرِبُوهُنَّ، تو پھر فرمایا کہ پھر ہلکی مار ان کو ماری جا سکتی ہے، اور یہ ہر عورتوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ ماریں، بلکہ مارنے کو ناپسند کیا گیا ہے، اجازت دی ہے لیکن ناپسند کیا گیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے طلاق کو اللہ نے سب سے ناپسند کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، لیکن ایک ضرورت کی چیز ہے۔ بعض دفعہ ہو جاتا ہے کہ لوگ مل نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے ساتھ، شادی ہو جاتی ہے لیکن آپس میں مزاج اتنے مختلف ہوتے ہیں کہ زندگی گزر نہیں سکتی، تو اس کے لیے اگر طلاق نہ دی جاتی تو ایک قید خانہ بن جاتا، ایک عذاب ہو جاتا، تو اللہ نے اجازت دے دی لیکن ناپسندیدہ چیز رکھی اس کو بہت۔ اسی طرح سے 3 طلاقیں ہو گئیں،
کہ اجازت ہے 3 طلاقیں دینے کی، لیکن اس کو ایک ہی ساتھ 3 طلاقیں دینے کی اجازت ہے، لیکن اس کو ناپسند کیا گیا اور اسے گناہ کہا گیا۔ اسی طرح سے وَاضْرِبُوهُنَّ، مارنے کا حکم، مارنے کی اجازت دی گئی آخری درجے میں، آخری سٹیج میں، جب معاملہ قابو میں ہی نہیں آ رہا ہو، لیکن یہ پسند نہیں کیا گیا اور یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ لوگ اچھے مرد جو ہیں وہ اس طرح سے ماریں۔ لیکن یہ بات یہاں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ قرآن کے مخاطب ہر قسم کے لوگ ہیں، شہری بھی ہیں، دیہاتی بھی ہیں، جنگلی بھی ہیں، صحرائی بھی ہیں، شریف طبیعت لوگ بھی ہیں، اکھڑ مزاج بھی ہیں، با کردار لوگوں کو بھی قرآن مخاطب کر رہا ہے اور بد کرداروں کو بھی قرآن مخاطب کر رہا ہے۔ تو ہر طرح کے لوگوں کو یہاں مخاطب ہے۔ اسلام نے ہر عورت کی پٹائی کی اجازت نہیں دی، بلکہ صرف اسی عورت کی اجازت کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے جو اس کے علاوہ کوئی دوسری زبان سمجھتی نہ ہو۔ تو اور وہ لوگ جو وحشی بن جاتے ہیں اور منہ پہ مار رہے ہیں اور ادھر مار رہے ہیں اور جانوروں کی طرح مار رہے ہیں، بالکل گناہ کا کام کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا اس کو۔ تو یہ ہرگز نہیں، اور فرمایا کہ بھی ہلکی مار سے، اگر وہ بھی وہ عورت جو کوئی اور زبان سمجھتی نہ ہو۔ یہ اللہ کے حکم ہیں، ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ جیسی چیز ہمیں قرآن میں اللہ نے کہی ہے ہم اس کو ویسے ہی بتائیں گے۔ مغرب کے پروپیگنڈے پہ چل کے ہم اتنے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں کہ ہم اب کتاب اللہ کی تعلیمات بدلنے لگتے ہیں۔ کیا یہ وہ حرکت نہیں ہے جو یہودی کرتے تھے، جس کو اللہ نے کہا کہ تحریف کرتے ہو تم کتابوں میں، بدلتے ہو تم حکموں کو اللہ کے؟ تو یہ یاد رکھیں، یہ ایمان و یقین کا تقاضا ہے کہ جو جس طرح کی چیز آئی ہمیں بتانی ہے، ہم شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں اپنی بات کرنے میں لوگوں کے آگے، اور ڈیفینسو ہو جاتے ہیں۔ ڈیفینسو ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے، یہ کتاب ہے، اس کی تعلیمات ہیں، اور جو ہیں جیسی ہیں وہ بیان کرنے پہ ہم پابند ہیں اس کے اوپر۔ اور یہ وہ یاد رکھیں کہ حقوق وہی ہیں جو اللہ دے گا، جو اللہ اور رسول نے نہیں دیے وہ حقوق نہیں ہیں۔ چاہے دنیا میں کس کو کیا حقوق دیے جا رہے ہیں، حقوق کے نام پہ کیا کیا آزادیاں دی جا رہی ہیں، اللہ اور رسول نے جس کو نہیں دیا وہ نہیں ہے۔ یہ مومن کی، مسلم کے ایمان کی نشانی ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری بات مان جائیں تو پھر ان پہ زیادتی مت کرو، بہانے نہ ڈھونڈو۔ تو اور پھر آخر میں یہ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، کہ اگر ان کسی بھی سٹیپ، کسی بھی میجر سے مسئلے نہیں ہٹتے، ان کسی بھی سین پروسیس سے ریکٹیفیکیشن نہیں ہوتی، تو اب چوتھا ایشو یہ ہے کہ عورت کے گھر والوں میں سے ایک آدمی بلا لو، اپنے گھر والوں میں سے ایک آدمی بلا لو جو بیٹھ کے ریکنسیلیشن کروائیں، مصالحت کروائیں، آپس میں بیٹھیں، مسئلے کو حل فرمائیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں نیک نیتی سے آ کے بیٹھیں گے اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں گھر ان کا صحیح کروا دینا ہے، جڑوا دینا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ ضرور ان میں جوڑ پیدا فرما دے گا۔ تو یہاں پہ کمیاں ہو جاتی ہیں عورتوں سے بعض دفعہ، بعض عورتیں، اور پھر مغرب کے پروپیگنڈے اور مغرب ویسٹرن سٹائل کہ جی مرد اور میاں بیوی دونوں برابر ہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ نے عہدے رکھے میں انسان کی حیثیت سے ضرور برابر ہیں، دونوں کو انسان کی حیثیت سے جو حقوق ملے ہیں برابر ہیں، ان میں کوئی نہیں۔ اللہ کے نزدیک تقوی پرہیزگاری میں، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ اونچا ہے درجات میں جو تقوی پر اور متقی و پرہیزگار ہے۔ بیوی متقی پرہیزگار ہے، بیوی کا درجہ اللہ کے اونچا ہوگا، شوہر کا نیچا ہو جائے گا۔ شوہر پرہیزگار ہے، شوہر کا اونچا ہو جائے گا، بیوی کا نیچا ہو جائے گا۔ اللہ کے نزدیک تو صرف تقوی پرہیزگاری چلتی ہے اور اللہ کے حکم کی پابندی چلتی ہے۔ لیکن مینجمنٹ پرسپیکٹو سے اللہ نے گھر کے مرد کو، شوہر کو، باپ کو، چچا، ماموں جو بھی ہیں، ولی ہیں بنے ہوئے، گارجین بنے ہوئے، ان کو اللہ نے اونچا درجہ رکھا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کمپنی کے اندر سی او جو ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، مینیجر ہے، اس کا درجہ ہے، اور اس کی بات چلے گی، آخری فیصلہ اس کا چلے گا، سب اس کی تعظیم کریں گے، سب اس کے بعد کوئی ایک لفظ نہیں کہتا، کوئی ایک لفظ نہیں اٹھاتا کہ جی تمہیں کیوں ایک درجہ زیادہ مل گیا، تم میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ بھائی اس کو کوئی تو اس کے اندر تھے جس کی وجہ سے اس کو چنا گیا، آپ کو کیوں نہیں چنا گیا، اس کو کیوں چن لیا؟ کوئی نہیں ایک بولتا، سب چپ کر کے دم ہلاتے ہیں اس کے آگے اور اس کی بات مانتے ہیں، گھر میں آ کے سب شیر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حکم جب آ جاتے ہیں تو پھر اپنی اپنی کر رہے ہوتے ہیں۔
اور عورتیں اس میں بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے، خاص طور پہ ایک ماڈرن طبقہ جو عورتوں کا ہے، وہ تو کسی کھاتے میں نہیں لا رہے ہوتے، گھر میں کام کرنا، شوہر کی خدمت کرنا ان کے لیے باعث شرم بن جاتا ہے اور باعث ذلت ہوتا ہے۔ باہر چلی جائیں گی، کمپنیوں میں کام کریں گی، وہاں مردوں کی زیر نگرانی رہیں گی، اپنے باس مینیجروں کے آگے جو وہ کہیں گے وہ کریں گی، ان کی بات کہ ان کے آگے بول نہیں سکتی، اور وہاں ادب سے تعظیم سے رہیں گی، لیکن گھر میں شوہر کی کوئی عزت نہیں۔ شوہر اگر کہہ دے گھر والوں کے لیے، اپنے ماں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کام کرنے کو، تو فوراً ناک منہ چڑھ جائے گی۔ گھر والوں کے لیے کھانا پکانا اور کھانا لگانا اور خدمت کرنا عیب سمجھا جاتا ہے، اور ایئر ہوسٹس بن کے سارے جہان کے غیر مردوں کو اور عورتوں کو سب کو کھانے سرو کر رہی ہوتی ہیں، وہ اس کو شرف سمجھتی ہیں۔ تو یہ اصلاح کی بات ہے، اس کو اصلاح کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو ذمہ داری لگائی ہے اور جو اللہ نے درجہ رکھا ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں عافیت ہے۔ حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا حق یہ ہے کہ جب تو کھائے تو اسے بھی کھلائے، اور جب تو پہنے تو اسے بھی پہنے، اور چہرے پر نہ مارو، اور برے الفاظ زبان سے نہ نکالو، اور اس سے تعلق مت چھوڑو مگر گھر میں رہتے ہوئے۔ یہ اخلاق کی باتیں ہیں جو کرنی چاہیے، مردوں سے اس میں بڑی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، بدتمیزی، بےہودگی کے الفاظ، گالیاں دینے لگتے ہیں، اور برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، یہ بہت بری حرکتیں ہیں۔ یہاں پہ مردوں سے، بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں جن سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پھر پڑوسیوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ قرابت کی حکم آ گیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ اور احسان کرنے کا حکم ہے، وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، جو پڑوسی ہیں گھر کے ان کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور جو ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، یعنی کہ کسی گیدرنگ میں کوئی ساتھ بیٹھا ہوا آپ کے تو وہ بھی آپ کا پڑوسی ہو گیا، اس کا بھی خیال رکھیں، اور وابن السبیل، مسافروں، ان سب کے احکام اور ان سب کے ساتھ اخلاق سے اور پیش آنے کی، اچھا برتاؤ کرنے کے احکام آ گئے۔ پھر اس کے بعد تیمم کی آیت آ گئی کہ وضو کا پانی اگر نہ ہو، 1 میل تک، 1 میل کے ریڈیس میں اگر وضو کا پانی نہیں مل رہا تو تیمم کی اجازت ہوتی ہے، اور اتنا کہ آدمی کوشش کر لے اور ڈھونڈ لے جتنا وہ چل سکتا ہے، جا سکتا ہے اس 1 میل کے اندر، اس کوشش کے باوجود اس کو، یا اس کو اندازہ ہو کہ نہیں ملے گا پانی، تو تیمم کی اجازت ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہاں اس کا بھی حکم ہے کہ جب اس وقت جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی اور اجازت تھی، تو کہا جب تم نشے میں ہو شراب کے تو نماز نہ پڑھو۔ یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ یہ نشے میں نہیں کی جا سکتی، اللہ کے آگے آدمی کھڑا ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، یہ ایسی حالت نہیں ہے۔ پھر فرمایا، اچھا، پھر یہ تیمم کی عادت اور اس کے کنڈیشنز اس کی آ گئیں۔ یہ پہلی دفعہ یہاں آئی ہے، دوسری دفعہ تیمم کا حکم پھر سورہ مائدہ کے اندر، جو اس کے بعد سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوگی انشاءاللہ، تو اس کے اندر پھر دوبارہ اس کا ذکر آیا۔ تو یہ حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں میں اگر پانی نہ ملے تو تیمم کی اجازت ہے، تیمم اس کا قائم مقام بن جاتا ہے۔ حدث اصغر وہ ہے جس ناپاکی کے بعد وضو کی ضرورت پڑے اور وضو کرنے سے ناپاکی زائل ہو جائے، اس کو حدث اصغر کہتے ہیں، چھوٹی ناپاکی۔ اور حدث اکبر، بڑی ناپاکی، وہ ہے کہ جس ناپاکی کے بعد غسل جنابت کے بغیر معاملہ حل نہ ہو اور غسل جنابت کرنا پڑ جائے، اس کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ دونوں صورتوں کے اندر تیمم، اگر پانی نہ ملے تو فتیمموا صعیدا طیبا، اور پاک مٹی سے تیمم کرنا، اور کیا کہتے ہیں، زمین کی نیچر کی کوئی بھی چیز ہو تو وہ اس سے تیمم ہو جاتا ہے، پتھر ہو گیا، مٹی ہو گئی، حتیٰ کہ کسی چیز کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے تو اس گرد سے بھی تیمم ہو جائے گا۔ ہاں، اگر لکڑی ہے یا پلاسٹک ہے، اس پہ کوئی گرد نہیں ہے تو اس سے تیمم نہیں ہو سکتا، یا پینٹ اتنا موٹی طے ہوئی ہوئی ہے کسی دیوار کے اوپر، اس پہ تیمم نہیں ہو سکتا، لیکن زمین کی نیچر کی کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے، یا گرد اتنی ہونی چاہیے، اور اس کا طریقہ اور اس کے فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ اور یہ سیکھنے والی چیز ہے، یہ آنی چاہیے مسلمان کو۔ تیمم کے اندر نیت فرض ہے، وضو کے اندر نیت فرض نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اسی کو ہے، فقہ حنفیہ کے اندر یہی فتویٰ ہے کہ
وضو اگر بغیر نیت کے بھی کیا جائے گا تو وضو ہو جائے گا، اور غسل بغیر نیت کے بھی ہوگا تو ہو جائے گا۔ جیسے ایک آدمی چلتے چلتے پیر پھسلا اور جھیل میں گر پڑا، اور اس کے سارے وہ اعضاء پانی میں بھیگ گئے، اس نے ڈبکی لگا لی جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، اور وہ باہر نکلے گا تو اس کا وضو وہ باوضو شمار ہوگا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کو وضو کا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اس کو نیت نہیں تھی کرنے کی، لیکن وضو ہو جائے گا۔ لیکن تیمم کرنے کے لیے نیت فرض ہے۔ اور یہاں یعنی کہ اگر ایسے حال ہو گیا، ایک آدمی صحرا میں جا رہا ہے اور وہ ریت کا یا گھر یا اپنے شہر میں ہی ہے، اور ریت کا طوفان اٹھا اور وہ پورا ریت ریت ہو گیا، اور اس کا منہ اور ہاتھ سارے ریت میں ڈوب گئے، لیکن وہ تیمم شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی نیت نہیں تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے کمیونٹی گائیڈنس، یعنی کہ اجتماعی زندگی میں جو رہنما اصول ہوتے ہیں ان کا بیان آیا یہاں پہ۔ پہلے گھر کے اور انفرادی زندگی کے احکام بیان ہوئے، اب اجتماعی زندگی کے احکام بیان ہوئے، اور کہ ہر کام میں احسان کا حکم دیا گیا۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ احسان کی بنیاد جو ہے وہ باہمی خیر خواہی پہ ہونی چاہیے، امانت ہونی چاہیے، عدل، انصاف اور رحم دلی ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اسلامی نظام کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں، اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی خیر خواہی اور عدل اور امانت اور دیانت جتنے حکم ہیں وہ سب ان کا بھی حق ہے، اور ان کے ساتھ بھی یہ چیز ہونا چاہیے۔ اور اسلام غیر مسلموں کی حقوق کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کو بیان کرتا ہے۔ لیکن بات یہاں پہ وہی آ جاتی ہے کہ جو حقوق اور جتنے حقوق اللہ نے بیان کیے وہی حقوق ہیں، ان سے ایک زیادہ یا ایک کم نہیں ہوگا۔ اور ہمیں یا کسی کو بھی نہ ہمیں یہ کہنے کا حق ہے اور نہ ہم کسی اور کو یہ کہنے کا حق دیں گے کہ غیر مسلموں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور اسلام میں تو خالی یہ کہا گیا ہے اور مسلمانوں کو زیادہ دیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے۔ ہرگز ہرگز اس کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ جتنے اللہ نے بیان کر دیے وہی رہیں گے، نہ ایک کم اور نہ ایک زیادہ۔ اور اسی میں ایک جو آیتیں ہیں ان کے شان نزول کے طور پہ مفسرین نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک یہودی اور ایک منافق میں جھگڑا ہو گیا کسی بات کے اوپر، اور ان کا ایک مقدمہ کھڑا ہو گیا۔ وہ منافق وہ جو ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہو، لیکن اصل میں وہ غیر مسلم ہو، دل سے وہ کافر ہو اور مشرک ہو، تو وہ منافق تھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ جب ان میں لیکن ظاہراً مسلمان کی حیثیت سے تھا، تو جھگڑا ہوا، تو اب انہوں نے کہا اپنا معاملہ کسی سے حل کراتے ہیں۔ تو یہودی یہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلیں گے۔ آپ دیکھیں اس بات کو۔ اور وہ منافق کیا کہہ رہا تھا کہ نہیں، کعب بن اشرف ایک یہودی سردار تھا اور بہت ہی شیطان صفت آدمی تھا، کہنے لگے اس یہودی سے حل کراتے ہیں اپنا مقدمہ۔ آپ دیکھیں اس بات کو کہ بظاہر جو مسلمان بنا ہوا ہے وہ اپنے جھگڑے میں، مقدمے میں ایک غیر مسلم کے پاس جا رہا ہے، جبکہ اللہ کا نبی وہاں موجود ہے۔ اور جو یہودی ہے، جو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے پہ اصرار کر رہا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اسلام کا نظام انصاف کا نظام ہے۔ کتنی دفعہ آج کتنے موقع ایسے آتے ہیں کہ جو ہم میں سے ہمارے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے جھگڑوں میں، اپنے معاملوں میں، پالیسی میکنگ میں غیر مسلموں کے طریقوں کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ بتائیں ہم انہیں کیا کہیں؟ یہ کون سی حرکت ہے؟ یہ منافقوں والی حرکت ہے۔ اصل ایمان تو وہ جانے اور اللہ جانے، لیکن عملاً نفاق ہے۔ عقیدتاً نفاق نہیں کہیں گے ہم اسے، عقیدتاً تو وہ جانے اور ان کا اللہ جانے، عملاً یہ نفاق ہے اور بہت خطرناک بات ہے۔ تو بہرحال وہ یہودی ضد پکڑ گیا کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جائیں گے۔ تو آخر وہ مجبور ہو گیا، منافق بھی، اور وہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ سنا اور آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ جب وہ وہاں سے چلے تو وہ منافق پھر اکڑ گیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دوبارہ سے ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں۔ تو وہ یہودی پھر تیار ہو گیا۔ تو سیدنا عمر گھر سے باہر نکلے، انہوں نے ماجرا بتایا، یہودی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میرے حق میں دیا، یہ کہنے لگا کہ عمر سے فیصلہ کراتے ہیں چل کے۔ تو عمر کہنے لگے اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں کہ میں ابھی آتا ہوں باہر۔ وہ اندر گئے، تلوار لائے اور باہر لا کے منافق کا سر اڑا دیا، اور کہا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے اس کے لیے یہی فیصلہ ہے۔ اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد آیت بھی اتری، اس میں کہا گیا
کہ تمہارے درمیان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ ہو تو تمہاری لازم ہے اس کو ماننا۔ اس کے بعد پھر جہاد کے اوپر آیتیں ہیں، اور جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا اور اس کے فضائل بیان کیے گئے کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا خاطر اور دین کی سربلندی کے لیے جہاد کی تیاری کریں۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ تم کیوں نہیں آخر جہاد کرتے ہو، جبکہ جو ہے صورت یہ ہے کہ ظلم و ستم بڑھ چکا ہے اور لوگ پس رہے ہیں ظلم و ستم کے اندر، ایسی صورتوں میں جہاد لازم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جہاد کی قتال کی ترغیب دینے کے بعد مسلمانوں کو ہوشیار کیا گیا کہ منافقوں کی تدبیروں اور سازشوں سے ہوشیار ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا لباس پہنا ہوا ہے لیکن وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد امانت کی آیت ہے، اس کے بعد امانت کی آیت آتی ہے۔ ہاں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اس کے شان نزول یہ ہے کہ حضرت عثمان بن طلحہ ہجرت سے پہلے، جب یہ مسلمان نہیں تھے اس وقت، اور یہ اس قبیلے میں تھے جس کے پاس ایک عرصے سے بیت اللہ شریف کی چابی تھی، اور یہ کی ہولڈر سمجھا جاتا تھا یہ پورا قبیلہ۔ تو ایک وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے اندر جو بیت اللہ کی عمارت ہے اس کے اندر داخل ہونا چاہ رہے تھے، تو عثمان بن طلحہ نے ان کو روک دیا۔ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور انہوں نے اندر جانے نہیں دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عثمان اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ ایک دن آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اس وقت میں جس کو چاہوں گا اس کو چابی دوں گا۔ یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے وہاں سے، اور پھر وہ وقت آیا، لوگوں نے، دنیا نے دیکھا کہ فتح مکہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی منگوائی اور حضرت عثمان بن طلحہ نے چابی دی، اور آپ اندر گئے اور بیت اللہ شریف کعبے کی عمارت کے اندر آپ نے نماز پڑھی اور باہر نکلے۔ اس وقت حضرت علی آگے بڑھے، یا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چابی دے دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ ہمیں چابی دے دیں، آپ نے کسی کو چابی نہیں دی۔ اس وقت ان آیتوں کا نزول ہوا کہ امانتیں امانت والوں کو واپس ہونی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور آپ نے ان کو چابی پکڑائی اور آپ نے کہا یہ پکڑو، یہ تمہارے پاس ہی رہے گی اور قیامت تک تمہارے پاس ہی رہے گی، تمہارے خاندان میں رہے گی، اور تم سے کوئی نہیں لے گا سوائے اس کے کہ جو ظالم ہو۔ تو عثمان بن طلحہ اس رویے سے اتنے متاثر ہوئے کہ اسلام لے آئے۔ یہاں یہ بھی بات ہے کہ امانت میں خیانت اس کو منع کیا گیا۔ وہ بھی ہوتا ہے کہ مال کسی چیز نے امانت رکھوائی، آپ نے اس میں دھوکے بازی کر دی ہم نے۔ امانت میں خیانت یہ بھی ہوتی ہے کہ نااہل کو کسی عہدے پر لگ دیا جائے، جو کہ آج سب جگہ ہمیں نظر آ رہا ہے، نااہل عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ خیانت ہے، یہ امانت ہے، عہدہ ایک امانت ہے اور اس کے اہل کو دینا چاہیے۔ اسی طرح سے کسی آگے کی آیت میں آتا ہے کہ مجلس بھی امانت ہے، یعنی آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس میں وہ کوئی پرسنل میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں کچھ ایسی باتیں ہوئیں جو باہر نہیں جانی چاہیے تھیں، آپ نے اٹھا کے باہر پہنچا دی اس کو، یہ امانت میں خیانت ہوئی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ بہت کم ایسا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا اور یہ نہ ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پورا کرنے والا نہیں۔ آج ہم دیکھ لیں، آج ہم میں مسلمانوں میں پوری دنیا میں، ہم سے پاکستانی کی کیوں بات کریں، ہم تو پوری دنیا گھومے ہوئے ہیں، اللہ نے 2-3 بر اعظموں میں گھمایا ہوا ہے ہم نے، اور امریکہ اور آسٹریلیا، جہاں دنیا بھر کے مسلمانوں کو اللہ نے جمع کر دیا، ہر جگہ سے ہجرت کر کے آ کے وہاں ہر جگہ کے لوگ موجود ہیں، ہم نے تو سب جگہ مسلمانوں کا یہی حال دیکھا ہے، ہر جگہ کے مسلمانوں کا، کہ نہ امانت داری ہے اور نہ کوئی عہد کی پاسداری ہے۔ ایسے ہی تو نہیں زوال آیا پوری امت کے اوپر۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تمہارے اندر 4 عادتیں ایسی ہوں گی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کی کوئی باقی چیزیں تمہارے پاس نہ ہو۔ اگر تم امانت دار اللہ نے تمہیں بنا دیا، اگر تم بات کے سچے ہو، اگر تمہیں اخلاق کی خوبیاں ہیں، اگر تمہاری غذا، تمہارا طعام، تمہارا کھانا پاکیزہ اور حلال ہے،
تو پھر تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارے پاس دنیا کی کوئی اور نعمت ہے یا نہیں ہے۔ یہ چار اتنی بڑی نعمتیں ہیں، ان کی اپنے اثرات ایسے زبردست ہیں کہ کیا کہنے اس اثرات کے۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا، ان میں سے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دو ہے تو اسی حساب سے اس میں نفاق ہوگا۔ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، یہ منافق کی صفات بیان کی ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب کوئی وعدہ کرے تو توڑ دے، اور جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکنے پر آ جائے۔ یہ فرمایا یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ خالص منافق سے مراد یہ عملی نفاق کہلاتا ہے۔ نفاق دو طرح کا ہوتا ہے، عقیدے کا نفاق اور عملی نفاق۔ عقیدے کا نفاق تو وہ مسلمان ہی نہیں رہا، وہ تو حقیقتاً منافق اور کافر ہوا۔ اور عملی نفاق یہ کہ ہے تو مسلمان لیکن اس کے اندر ابھی مسلمانی والی صفات اس کے اندر نہیں آئی ہیں، صفات ابھی بھی اس کے اندر غیر مسلموں والی موجود ہیں۔ پھر اللہ کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے اندر 5 چیزیں آ جائیں گی، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر چیزیں آ جائیں، اللہ کرے اللہ تمہیں ان سے بچائے۔ پہلی چیز کہ جس قوم میں زنا کاری، زنا میں مبتلا ہو جائے کھلم کھلا، اس میں اللہ کا عذاب طاعون کی شکل میں آئے گا، اور ایسے ایسے مرض آئیں گے جو کبھی پہلے ان کے آباء و اجداد میں تھے نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آئے دن نئے مرض دریافت ہو رہے ہیں، ایڈز آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، اور یہ کھلم کھلا زنا جو پوری دنیا میں چل رہا ہے اور جس میں مسلمان بھی مبتلا ہوئے ہیں، یہ اس کی وجہ سے۔ تو اور لوگ کہتے ہیں ارے یہ پہلے اس لیے نہیں تھا کہ پہلے تو سائنس اور میڈیکل سائنس آگے ترقی نہیں کی ہوئی تھی، تو بہت سے مرض تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ڈائگنوز ہی نہیں ہوئے تھے۔ بالکل جھوٹ اور بالکل غلط باتیں ہیں، ہماری تعلیمات یہ نہیں کہتی۔ نمبر 2، جو لوگ زکوٰۃ دینا روک دیں گے تو ان کو آسمان کے قطروں سے یعنی بارش سے محروم کر دیا جائے گا، اگر چوپائے بے زبان جانور نہ ہوں تو بالکل بھی بارش نہ ہو۔ ان کے اوپر رحم کھا کے اللہ بارش کر دیتے ہیں کہ وہ کیوں انسان کی غلطیوں کا خمیازہ بھگتیں، لیکن یہ چیز بارش سے محروم کر دینے والی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں اچھی طرح، زکوٰۃ کی رقم کبھی بھی اجرت یا معاوضے کے طور پہ نہیں دی جا سکتی، وہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، آپ کے مسلسل رہے گی۔ اسی طرح سے جب ہم کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں ہم کوئی اس پہ احسان نہیں کرتے، زکوٰۃ دینے کے بعد اس سے کسی قسم کی توقع کرنا کہ وہ شکریہ کرے یا وہ میرا کوئی کام کر دے، یہ بہت غلط بات ہے اور گناہ کی بات ہے۔ تیسرا، جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے ان کو قحط بھیج کے سزا دی جائے گی اور سخت محنت میں اور صاحب اقتدار کے ظلم میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ کیا یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا؟ تو مہنگائی کا عذاب جو آیا ہے اور جو بھی اوپر ظالم حکمران ہیں، اللہ پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمالکم اپنے حکمرانوں کو تم برا بھلا کیوں کہتے ہو، یہ حکمران تمہارے اعمال ہیں۔ پھر فرمایا جس قوم کے امیر اور حاکم اس فیصلے کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کریں جو اللہ، یعنی کہ اللہ کے قرآن اور سنت کے علاوہ کسی اور اصول کی بنیاد پہ فیصلے کریں، جمہوریت کے فیصلے لے آئیں، غیر مسلموں کے نظام حکومت کے حساب سے قانون بنے، اللہ کے قانون کو چھوڑ دیں فیصلہ کرنے میں، چیف جسٹس اور عدالتیں کسی اور بنیاد کے اوپر فیصلے دینا شروع کر دیں، اللہ کی کتاب اور سنت کو چھوڑ دیں، تو فرمایا کہ اس پہ اللہ دشمن مسلط فرما دے گا، اور پھر یہ دشمن ان کی چیزوں پہ قبضہ کر لے گا۔ کیا ہمارے اوپر اور دنیا کے تمام مسلمانوں پہ اس وقت دشمن مسلط نہیں ہے؟ اور جو لوگ اللہ کی کتاب اور اس کی سنت، نبی کی سنت کو چھوڑ دیں گے، اللہ ان میں جنگ و جدال کی صورت پیدا فرما دیں گے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کسی قوم میں خیانت ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں، اور جو لوگ ناپ تول کمی کرتے ہیں ان کا رزق کاٹ دیا جاتا ہے، جو لوگ ظلم کے فیصلے کرتے ہیں ان میں خون ریزی بڑھ جاتی ہے، اور جو لوگ عہد شکنی کرتے ہیں ان پر دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ساری جگہ پہ ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، دھوکے بازی دی جا رہی ہے، اور پھر شکایتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں برکت نہیں ہے۔ کہاں سے برکت ہو بھائی؟ اور پھر یہ بات آئی کہ حکم کس کا مانا جائے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی مانو، اطیعوا اللہ،
اور اطیعوا الرسول، رسول کی مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ان تین کے حکم ماننے کو کہا گیا۔ اور اول الامر سے مراد ایک جگہ پہ امیر ہے، حاکم ہے جو مسلمان ہو، عادل ہو، انصاف والا ہو اور کتاب و سنت سے فیصلہ کرتا ہو۔ یہ بات پھر دوبارہ آ جائے گی کہ وہ جو کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ کی حکم کے خلاف کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو ہرگز ہرگز کسی کو اطاعت کی اجازت نہیں ہے اس کے اندر، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ دوسری تفسیر اس کی یہ بیان کی کہ اول الامر سے مراد علماء اور فقہاء ہیں جو کتاب و سنت کے ساتھ کوئی عمل، کوئی فتویٰ دیتے ہیں، کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں اور حکم بیان کرتے ہیں۔ اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، اور اصل میں تو اطاعت اللہ ہی کی ہے، رسول کی اطاعت بھی اللہ ہی کی اطاعت ہے، اور اول الامر کی اطاعت بھی اللہ اور رسول ہی کی اطاعت ہے۔ تو یہ تین چیزیں بتائی گئیں۔ یہاں پہ ان لوگوں کو کا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں یہ علماء جو ہیں یہ ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گئے دین کے، یہ مولوی ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گئے ہیں دین کے۔ بھائی اللہ نے ٹھیکیدار بنایا ہے، آپ بھی بن جائیں ٹھیکیدار، آپ کو روکا ہے کسی نے ٹھیکیدار بننے سے؟ آپ آئیں، حاصل کریں، بغیر کچھ سیکھے ٹھیکیداری کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹروں کو نہیں کہا کبھی، علماء ویسے ہی ٹھیکیدار ہیں، جیسے ڈاکٹر میڈیکل کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جیسے انجینئر انجینئرنگ کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جیسے لائر اور جو جج ہیں وہ بیرسٹر وہ لاء کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جیسے سیاستدان سیاست کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ علماء جس کا شعبہ ہوتا ہے وہ اس کا ٹھیکیداری تو ہوتا ہے، اسی کی تو بات چلتی ہے۔ ایک پی ایچ ڈی کسی نے کیا ہوا ہے کسی چیز میں، اس کی بات مانی جائے گی یا اس کی بات مانی جائے گی جو کھوکا چلا رہا ہے اور جس کی تعلیم 8ویں بھی نہیں ہے؟ تو انصاف کی بات کریں، عقل کی بات کریں، اس کو اللہ سے فہم اور سمجھ مانگیں کہ اللہ ہمارا سینہ کھولے اور یہ الٹی سیدھی باتوں میں نہ لگیں۔ اللہ، کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے آخر۔ آپ بھی ٹھیکیدار بن جائیں، کس نے منع کیا ہے؟ کسی نے منع کیا ہے؟ دنیا جہان کی ڈگریز حاصل کر رہے ہوتے ہیں، نہیں پڑھنا تو علم کے دین نہیں پڑھنا۔ 11ویں 12ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں میں جو پتلی سی اسلامیات کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس پہ بھروسہ، اس پہ قناعت کر لی، بس وہ پڑھ لیا، اب سب کچھ آ گیا، اب ہمیں سارے حق مل گئے کامنٹ کرنے کے، کرٹیسائز کرنے کے۔ بڑے بڑے فقہا جنہوں نے جو پی ایچ ڈیز کی ڈگری لی ہوئی ہے دین کے اندر، مفتی جو ہوتا ہے وہ پی ایچ ڈی ہوتا ہے بھائی، اور یہ جو علم دین کر کے عالم نکلتا ہے 8 سالہ نصاب پڑھ کے، یہ ماسٹرز کے برابر ہوتا ہے، اور جس نے افتاء کر لیا وہ پی ایچ ڈی ہو گیا۔ ساری زندگی جس نے لگائی قرآن و سنت اور دنیا جہان کی کتابیں اس نے پڑھی، اب وہ کسی کھاتے بھی نہیں ہے۔ کمال، کیا کامن سینس ہوئی مجھے بتائیں۔ تو ہمیں شوق ہے ہم بن جائیں، کسی نے منع کیا ایڈمیشن دینے کو؟ ہرگز ہرگز کوئی منع نہیں ہے۔ دنیا کے اداروں میں تو عمر کو دیکھ کے عمر کی قید لگا دی جاتی ہے، آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا۔ آپ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کسی شعبے میں کرنا چاہیں، بہت سی جگہوں پہ، پاکستان میں تو بہت سی جگہوں پہ آپ کو ایڈمیشن نہیں دیں گے۔ آپ جائیں دین کے کسی مدرسے میں اور ادارے میں، آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، کوئی پابندی نہیں ہے کسی قسم کی، جائیں اس کو، آپ بھی ٹھیکیدار بن جائیں۔ تو اللہ سے پوچھ ہوگی نا، یہ اللہ پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا کہ دنیا کی تو تعلیم اتنی حاصل کر لی، ساری زندگی لگا لی، ہر طرح کی خبریں رکھ لیں دنیا کی، اپ ٹو ڈیٹ تھے ہر معاملے میں، بس نہیں تھا تو دین کا نہیں پتا تھا، اللہ کے حکم کا نہیں پتا تھا، اللہ کے رسول کا حکم نہیں، طریقہ نہیں پتا تھا۔ تو ہر چیز کا جواب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یا اللہ مجھے نہیں معلوم تھا، یہ ایکسکیوز تو ہر جگہ نہیں پوری ہوگی۔ اور پھر فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان آیت کے اس حصے میں آگے اجتہاد کا کہا گیا، اس کے اندر اجتہاد کا حکم ہے کہ جب کوئی بات اختلافی ہو جائے، جب کوئی بات واضح نہ ہو رہی ہو، تو پھر علماء فقہا کو اس کا اہل ٹھہرایا گیا ہے، اولو الامر کو اس کا اہل ٹھہرایا گیا کہ وہ اجتہاد کریں، اور اجتہاد ہر ایرا غیرہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ آیت آ جاتی ہے جو ہم نے سورہ فاتحہ میں جس کا ذکر کیا تھا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی اطاعت، ان لوگوں کے راستے پہ چلائے اللہ جن پہ آپ کا انعام نازل ہوا۔ تو یہ سورہ نساء میں یہ آیت آئی جس کا حوالہ میں نے وہاں دیا تھا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ 4 طبقے جو گنوائے تھے انعام یافتہ لوگوں کے، یہ یہاں پہ اس کا ذکر ہے۔ اور فرمائے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقہ، یہ بہت اچھے کمپینینس ہیں،
یعنی یہ حکم دیا جا رہا ہے ان کی کمپینشپ اختیار کرو، ڈھونڈو ایسے لوگوں کو، ان کی صفات بیان ہوئی ہیں جگہ جگہ، ان کی صفات سے ان کو ڈھونڈو اور ان کی کمپینشپ اختیار کرو، ان کی صحبت ملے گی، جیسی صحبت ہوگی انسان ویسے ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو تم میں سے جب کوئی دوستی کرے تو وہ دیکھ لے اچھی طرح سے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ سورہ نساء ابھی جاری رہے گی۔ سورہ نساء جیسا کہ ہم نے کہا کہ طوال مفصل جو صورتیں ہیں، 7 صورتیں جو طویل ہیں شروع کی، اور میں بڑے مسائل بیان ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ جاری رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما انت الفصل وسلم على محمد كما انت الوفع بنا كما انت فانك اهل التقوى المغفرة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دیجئے، جو ہم نے سیکھا، جو ہم نے پڑھا، ہدایت کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دیجئے، اور جو کچھ ہم نے سمجھا یا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ ایک سوال آیا ہے کہ is there any دعا for نیت of تیمم؟ نیت کی کوئی دعا نہیں ہوتی، چاہے وہ نماز کی نیت ہو، چاہے وہ وضو کی نیت ہو، چاہے غسل کی نیت ہو، یا چاہے تیمم کی نیت ہو۔ بس نیت جو ہے اصل میں تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کہنا اور الفاظ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ زبان سے کہنے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے ارادہ پکا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ آدمی غفلت میں ہوتا ہے تو وہ غفلت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے تو تیمم کے لیے بھی بس یہ نیت ہوگی کہ میں تیمم کی نیت کرتا ہوں، یا میں تیمم کی نیت کرتی ہوں، اور یہ طہارت حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہے ہیں، یہ نیت ہے بس اس مقصد کے لیے، تو یہ تیمم اس کا ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو پروسیجر جو اسپیسیفک پروسیجر جب آدمی کرتا ہے وہ خود ایک نیت ہوتی ہے۔ راستے سے گزر اس کو کھول لیتے ہیں دوبارہ آیت کو۔ ہاں، مطلب یہ ہے کہ جب تم حالت جنابت میں ہو، چاہے حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، اور تم مسافر ہو، عابر السبیل، یعنی مسافر ہو، تم راستے سے گزرنے والے مطلب مسافر، تو اور مسافر ہو اور تم اس حالت میں ہو کہ تمہیں پانی مل نہیں رہا کہیں، اور جگہ سے واقفیت بھی نہیں ہے، اور پوچھنے وغیرہ پہ بھی نہیں پتہ چل رہا، ڈھونڈنے پہ بھی نہیں مل رہا، تو اب وہ مجبوری آ گئی جس کے اندر جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے تیمم کی۔ لیکن اس صورت کے اندر بھی ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اتنی تحقیق تو کر لیں، آس پاس چل پھر کے دیکھ لیں، اور ہمیں پوچھ لیں، اور نماز میں اتنا وقت ہو کہ ہم تحقیق کر سکیں، تو ہمارے ذمہ ہے۔ بغیر تحقیق کیے ہم جو ہے فوراً فیصلہ کر لیں گے، اور پتہ چلا کسی کے پاس پانی نکل آیا، پتہ چلا کوئی دکان تھی جس سے ہم خرید سکتے تھے پانی، اور کوئی بھی صورت ہو سکتی تھی، تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی، وہ پھر ہمارا تیمم مانا نہیں جائے گا اگر ہم نے پراپر انویسٹیگیشن نہیں کی اس کے آس پاس کے علاقوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔